جس شخص کے ساتھ آج آپ کا حرام تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی حدود پار کر رہی ہیں، تو سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات۔ نہ محرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھین جاتی ہے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے، اور ایسے وہ ہر چیز سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن میں نے کسی بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، اپنی انا کو ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگھار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو وہ صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہیں۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تھکا کن کاموں نے دیا۔ جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی بھی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا، اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی کمر پر تھپکی اور حوصلہ نہیں دیتا۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا ہر زہر دل میں رکھتا ہے۔ خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر ہم ضرور اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ عورت بہت ہلکے پیٹ کی ہوتی ہے، اس سے کبھی راز کی بات نہیں رکھی جاتی۔ عورت میں صبر و برداشت بالکل نہیں۔ عورت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ وہ کتنی دیر سے عورت ذات میں خامیوں کی ایک لمبی لسٹ سنا رہا تھا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا کہ تم کچھ نہیں کہو گی۔ میں نے باہر کی جانب نگاہ دوڑائی تو بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ جو مرد تمہیں سر اٹھا کے چلتے نظر آ رہے ہیں نا، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت کے ہلکے پیٹ کا کمال ہے کہ اس نے ان کے راز زمانے کے سامنے نہیں کھولے، اور یہ آج بھی عزت دار بن کر زمانے میں جی رہے ہیں۔ اپنے وجود پر ایک نگاہ پھر سے ڈالو تو عورت کی ہمت و حوصلے کو جان جاؤ گے۔ جس نے تمہیں اپنے وجود سے وجود بخشا، جس ایک بخار میں مرد پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے، ویسے ہزاروں بخار بھی ملا لوگے تو ایک انسان کو دنیا میں لانے والی آدھی تکلیف مرد کے صبر اور برداشت کے برابر نہیں۔ باپ کے بعد جو شخص عورت کے ناز نخرے اٹھاتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور یہ بات کچھ خواتین ماننا تو دور کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ مرد کے پاس عورت کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بشرط یہ کہ عورت نامحرم ہو۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں۔ آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہوتی جائے گی۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، کامیاب عورت وہ ہے جو نسل کو سنوار سکے اور گھر کو اپنی قابلیت سے جنت بنا سکے۔
بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ عورت کو صرف سہنا یا صبر کرنا مت سکھائیں، وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ اسے صبر اور جبر میں فرق سمجھائیں تاکہ آنے والی نسلیں ذہنی اذیتوں کو جھیلتے بڑی نہ ہوں۔ مرد محبت کے معاملے میں درخت کی طرح ہوتا ہے، جہاں ایک دفعہ لگ گیا تمام عمر اسی جگہ رہتا ہے۔ آنکھیں گیلی کیے بنا محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت انسان سے ہو یا پھر خدا سے۔ بعض اوقات ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار بن جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، ہم احمق اس توجہ کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے مرد عورت کو صرف اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو دو باتیں کہتے ہوں۔ رات کے وقت کہے اپنی تصویر بھیجو اور بنا نکاح کے آپ سے عشق لڑائیں۔ ہر مرد بالآخر ایک عاشق مزاج عورت سے ڈرنے لگتا ہے۔ ایسی عورت کی وفا اس کی تنگی بے حسی پر کوڑے کی طرح لگتی ہے۔ جب عورت بے پناہ خوبصورت ہو تو اسے معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب عورت میں صرف کشش ہو تو کئی بار یہ کشش تلاش کرنے میں مشکل درپیش ہوتی ہے۔ تاریخ اور عورت یہ دو طاقتیں ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہیں۔ جو عورت آ گئی ہے وہ نہیں جائے گی، مگر آنے والی تاریخ ضرور جاتی ہے اور سوچنے کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کے مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جب سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگ کا انتخاب کرتی ہے، ایسی عورت کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ ہمیشہ کسی ایسی عورت کی قربت تلاش کریں جو زندگی سے بھرپور گفتگو کر سکتی ہو، جو زندگی گزارنے کے اصولوں سے واقف ہو، جو جینا جانتی ہو، جینا چاہتی ہو، جو آپ کو جینا سکھائے، جو آپ کو اپنے سینے سے لگا کر ساری راتوں کی بے قراریاں سمیٹ لے، تمہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں سمیٹ کر نئے جہاں میں لے جائے، تمہاری پلکوں پہ سجے خوابوں کی تعبیر بتائے، جو آپ سے یہ نہ کہے کہ جو سمجھنا چاہو سمجھ لو، بلکہ بہت محبت سے کہے میں سمجھاتی ہوں۔